لاک ڈاؤن کے باعث امریکی خام تیل کی مارکیٹ کریش کر گئی۔ ویسٹ ٹیکساس کروڈ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ منفی ٹریڈنگ، نرخ منفی 253% گرنے سے منفی $28 کے مستقبل کے سودے۔ کینیڈین کروڈ کی قیمت 12.48، اوپیک باسکٹ کی قیمت $17.73 ہو گئی۔ یو ایس مارچ کا نرخ 19.67 جبکہ برطانوی برینٹ کروڈ کا $25 پر آ گیا۔ کھپت انتہائی کم اور امریکہ کے ذخیرے کی گنجائش ختم ہونے پر قیمتیں گر گئیں۔ سمندر میں موجود ہزاروں آئل ٹینکرز کے خریداروں کا سپلائی لینے سے انکار۔ عالمی خبر ذرائع کے مطابق سپلائی کا آرڈر دینے والے عالمی پارٹیوں نے زیادہ قیمت پر سپلائی طلب کی تھی۔ سعودی عرب، کویت اور ایران تیل کی قیمت پر سب سے زیادہ پریشان۔ بڑے عالمی بینک صورتحال سے سخت پریشان۔ کئی بینکس کا تیل سپلائر آرڈر دینے والی کمپنیوں کے اکاؤنٹس منجمد کرنے کا فیصلہ۔ عالمی منڈی میں تیل کی نرخوں کی گراوٹ، پاکستان میں پیٹرولیم قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان۔ ملک میں اس وقت پیٹرول تقریباً $97 میں دستیاب ہے۔ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت 35 سے 50 روپے کے درمیان۔ ذرائع کے مطابق پاکستان میں پیٹرول کے نرخ 50 سے 70 روپے فی لیٹر کے درمیان آ سکتا ہے۔ 20 روپے فی لیٹر ٹیکس اور لیوی کی صورت میں لیے جا سکتے ہیں۔ کرونا وائرس کے وار جاری، جبکہ دنیا بھر میں 1,70,000 اموات جبکہ 24,75,000 افراد متاثر۔ فرانس میں مزید 547 ہلاکتیں، تعداد 20,000 سے تجاوز کر گئی۔ اٹلی میں مزید 454، برطانیہ میں 449، اسپین میں 399 ہلاکتیں ہو گئیں۔ سعودی عرب میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 1,122 نئے کیسز، مجموعی تعداد 10,484 ہو گئی۔ کورونا نے امریکہ میں مزید 1900 جانیں لے لیں، اموات 42,500 سے تجاوز کر گئی۔ 28,000 نئے کیسز رپورٹ، مجموعی تعداد 7,93,000 ہو گئی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنے شہریوں کی زندگیاں بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ امریکی صدر کی ریاستی گورنرز پر بھی کڑی تنقید۔ کہا، امریکہ کے پاس زبردست ٹیسٹنگ صلاحیت موجود، گورنرز کو سمجھ نہیں کہ ٹیسٹ کیسے کیے جائیں۔ دوسری جانب عالمی ادارہ صحت نے کورونا کے لیے خبردار کر دیا۔ سربراہ ٹیڈروس کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کا پھیلاؤ ابھی بد سے بدتر ہوگا۔ کورونا وائرس اسپینش فلو سے مماثلت رکھتا ہے، جس میں 10 کروڑ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ آرگنائزیشن نے مہلک وبا کے بارے میں امریکہ سے کچھ نہیں چھپایا تھا۔ کورونا لاک ڈاؤن کے طبی اور اقتصادی اثرات، برطانوی کابینہ معاملے پر تقسیم، متعدد اراکین لاک ڈاؤن میں نرمی کے حامی۔ برطانوی طبی مشیر کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی سے کورونا کیسز میں لاتعداد اضافہ ہو سکتا ہے۔ ادھر دنیا بھر میں لوگ لاک ڈاؤن سے تنگ، امریکہ سمیت کئی ملکوں میں شہریوں کے مظاہرے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی، کورونا پابندیوں کے خاتمے کا مطالبہ۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 8 اموات، مجموعی تعداد 176 ہو گئی۔ 425 نئے کیسز، متاثرین 8,418 تک جا پہنچے۔ کمانڈ سینٹر کے مطابق پنجاب میں 3,721، سندھ میں 2,537 مریض زیر علاج، خیبر پختونخوا میں 1,235، بلوچستان میں 432 کیسز ہیں۔ 1,970 افراد صحت یاب ہو چکے۔ دوسری جانب حیدرآباد میں متاثرہ ملزم پکڑنے پر پولیس اہلکار بھی کورونا وائرس سے متاثر۔ کراچی میں لاک ڈاؤن ڈیوٹی کرنے والے مزید 6 اہلکار وائرس کا شکار۔ کورونا وائرس کے باعث بلوچستان میں لاک ڈاؤن میں 5 مئی تک توسیع کر دی گئی۔ صوبائی حکومت نے لاک ڈاؤن میں توسیع کا نوٹس جاری کر دیا۔ صوبے بھر میں لاک ڈاؤن پرانی شرائط کے تحت برقرار رہے گا۔
رمضان المبارک میں مساجد میں لاک ڈاؤن اٹھانے کا فیصلہ، علماء کرام کی قوم سے آئندہ جمعے کو یوم توبہ منانے پر کی اپیل، وزیر اعظم کی زیر صدارت علماء کرام کا اجلاس، عمران خان نے ماہ مقدس میں عبادات کے ساتھ کرونا وائرس کے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر پر مشاورت کی۔ فردوس عاشق امان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم چاہتے ہیں مساجد آباد رہیں۔ نور الحق قادری نے کہا کہ کرونا پالیسی پر عمران خان نے علماء کرام کو اعتماد میں لے لیا۔ سعودی عرب میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسجد الحرام میں 10 رکعت نماز تراویح کی ادائیگی کا فیصلہ۔ امام کعبہ کا کہنا ہے کہ نماز تراویح میں صرف مساجد کے انتظامیہ اور خادمین شریک ہوں گے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسجد الحرام میں نمازیوں کی پابندی برقرار رہے گی۔ دونوں مقدس مقامات پر افطار دسترخوان پر بھی پابندی عائد رہے گی۔ بیت المال اور زکوٰۃ فنڈ کا انتظامی کاموں کے لیے استعمال، سپریم کورٹ نے شرعی رائے طلب کر لی۔ چیف جسٹس نے دوران سماعت ریمارکس لیے کہ حکومت پیسے خرچ کر رہی ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا، آخر ہو کیا رہا ہے۔ دوسری جانب کپڑے کی دکان کھولے بغیر درزی کی دکان کھولنے کا کیا فائدہ؟ مزید کہا سنا ہے سندھ میں ایکسپائر آٹا اور چینی دی گئی۔ جسٹس سجاد شاہ نے ریمارکس دیے، سندھ سے متعلق باتیں بلا وجہ نہیں بنتی۔ آٹا اور چینی کے بحران کے ذمہ داران جلد شکنجے میں جکڑے جانے کا امکان۔ نیب نے پرائم میگا اسکینڈل قرار دیتے ہوئے کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ نیب ذرائع کے مطابق اربوں کی ڈکیتی پر خاموش تماشائی کا کردار ادا نہیں کیا جا سکتا۔ تمام قانونی پہلوؤں کا گہرائی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ قانونی جائزہ کے بعد بھرپور، جامع، آزادانہ اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ IPP کی بوتل سے نکلے گا۔ آپ اس کا کریڈٹ عمران خان کو دیں کہ اس نے یہ ساری چیزیں نکالی ہیں۔ ابھی قرضے والوں کی لسٹ بھی آ رہی ہے اور اس کے بعد 1-2 اور لسٹیں بھی آ رہی ہیں۔ کورونا کے ساتھ یہ ایک بہتر ٹائم ہے کہ یہ چور جو ہیں اور یہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ دھر لیے۔ آٹا اور چینی بحران سے بڑا جن IPPs کی بوتل سے نکلے گا، شیخ رشید نے نائٹ ٹاکس میں بات کرتے ہوئے کہا۔ 25 اپریل کی رپورٹ کے مطابق ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ IPPs کی تحقیق کا کریڈٹ عمران خان کو دینا چاہیے۔ قرضوں سمیت کئی معاملوں کی فہرستیں اور زبردست رپورٹیں بھی آئیں گی۔ آٹا، چینی اور IPPs کا معاملہ نیب میں جائے گا۔ اپوزیشن کے لیے حالات اچھے نہیں، خسرو بختیار بچتے نظر آ رہے ہیں۔ نیب نے شہباز شریف کو اثاثہ جات کیس میں پیش ہونے کا آخری موقع دے دیا۔ نیب لاہور نے 22 اپریل کا نوٹس جاری کر دیا۔ اعلامیہ کے مطابق اثاثہ جات کیس حتمی مراحل میں اور شہباز شریف کی انکوائری ضروری ہے۔ پیشی پر سماجی فاصلوں سے متعلق ہدایات پر عمل کیا جا رہا ہے۔ عدم تعاون کی صورت میں قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ صدر سے وزیر اعظم کی ملاقات، ملکی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی بھی ملاقات میں شرکت۔ صدر کا کورونا سے نپٹنے کے لیے حکومتی اقدامات پر اطمینان کا اظہار۔ دوسری جانب وزیر اعظم کی زیر صدارت کورونا کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ اجلاس۔ عمران خان کا معیشت کا پہیہ چلتا رکھنے کے لیے تاجروں کے مسائل حل کرنے کی ہدایت۔ سعودی عرب کے کئی علاقوں میں تیز موسلادھار بارش اور ساتھ ساتھ ژالہ باری۔ صحراؤں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ ریاض، نجران، جازان، بریدہ میں شدید بارش، نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال۔